ना बट गए बड़े टुकड़ों में। कश्मीर के लिए जो जुलूस निकलते हैं वो भी अब नंबरिंग रह गई है। ऑपोजिशन शोर करती है कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही, हुकूमत ऐलान करती है कि ऑपोजिशन बताए क्या करना है। मेरा ये सवाल है कि जिस आदमी की गर्दन पे बंदूक रखी हो और उसके सारे प्यार करने वाले अभी मशवरे कर रहे हों और उसकी गर्दन पे बंदूक है, गोली चल रही है, गर्दन कट रही है, आप लोगों ने मजाक बना दिया इस मसले को। फलस्तीन है तो वो मजाक है। तो जो आदमी 70 साल से या 80 साल से कैद में है, नस्लें कैद में, आप समझते हैं कि वो कितनी तकलीफ में होगा। हम हर काज को मजाक बना देते हैं। मैं आज इस जुमे के इज्तिमा में इतनी बात ज़रूर करता हूँ कि जितने इस्लामी मुल्क हैं और जितने उनके हुक्मरान हैं और जितनी उन इस्लामी ममालिक की अवाम है, मशाइख हैं, उलमा हैं, इन सब से क़यामत के दिन फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, शाम के बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, लीबिया जो सारा कट गया उसके बारे में भी पूछा जाएगा, और कश्मीर की बच्चियां जो रोज़ दरियाओं और पत्थरों और पहाड़ों में चीखें मार के रोती हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये लोग पूछेंगे, हम मुजरम हैं, हमने जवाब देना है और अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। आपको पता है मदीने वाले रसूल ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। फरमाया, जब मेरे किसी मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। आप कश्मीर की तकलीफ़ को महसूस ही नहीं करते, हमारे लिए मजाक बन गया है। खुदारा सारे लोग सारे, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, मैं गुजारिश करता हूँ अपोजिशन से, मैं गैर सियासी जमातों से, उलमा से कहता हूँ, खुदारा कभी कौम बन के दिखाओ। कोई एक नारा तो सारे मिल के लगा लो, किसी एक पेज पे तो सारे जमा हो जाओ, किसी एक जगह पे। कमाल नहीं हो गई आपका जो आपने ये आज़ाद कश्मीर की रियासत बनाई है ना, यहाँ जो हमारे पास है मुजफ्फराबाद का इलाका, वो आज़ाद है, उनका वज़ीर आज़म अपना है कि नहीं, असेंबली अपनी है ना, तो जम्मू कश्मीर को ये हक क्यों नहीं हासिल? और दुनिया में अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला कर दिया था कि जी यहाँ जमहूरियत नहीं तो हमला ज़रूरी है, लोग पिस रहे हैं। आलमी कवानीन ये है कि किसी मुल्क के अंदर अगर जबरन कोई मुसल्लत होगा तो दुनिया आ जाती है, तो कश्मीर में क्यों नहीं आती अक़वाम मुत्तहिदा? ये तुम कामयाब दौरे करते हो अमेरिका के, तो क्या कामयाबियां तुम्हारी बताओ? रोज पिसते हैं वो, रोज कटते हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। खुदारा कौम बने कौम, अगर हम कौम ना बने तो फिर काफिर बारी बारी करके मार रहा है, फिर बारी का इंतजार करो, फिर वो बारी बारी करके काट के मार रहा है। मेरी अपील है, आप एक पॉलिसी, अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान करें, और आप ऐलान करके तो देखें। हमें आपसे लाख इख्तलाफ सही, हमें बड़ी जगह पे आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पर आप कश्मीर के बारे में वाज़े पॉलिसी बयान करें, आप आगे होंगे, हम इंशाअल्लाह आपके पीछे होंगे। लेकिन आप वाज़े पॉलिसी का ऐलान करें, हम तासुब का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, हम आपके सही फैसलों की सपोर्ट करेंगे, पर उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। अब तो वो तस्वीरें देखी नहीं जाती, मेहरबानी फरमाएं। और हमारे मुल्क में जमातें इतनी हैं कि गिनी नहीं जाती, पर सिवाय रोटी खाने के और पोस्टर लगाने के और सोशल मीडिया चलाने के काम कोई नहीं। अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों पे फजल फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले यहूद बगैर टोपी के दस्तार बांधते, जब सर पे पगड़ी बांधते तो उनके सरों पर टोपियां नहीं होती थी। फरमाया, तुमने टोपी पर दस्तार बांधनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है, तुमने अहले यहूद की मुखालफत करनी है। फरमाया, नसारा का तरीका यह है कि वो दरमियान से मांग नहीं निकालते, सर में जब कंघी करते हैं तो दरमियान से मांग नहीं निकालते, तुमने दरमियान से मांग निकालनी, उनकी तुमने मुखालफत करनी। फरमाया, आतश परस्त यहूदी और बहुत सारी कौमों का तरीका यह है कि मूछें बड़ी रखते हैं, दाढ़ियां छोटी रखते हैं। फरमाया, तुमने उनकी मुखालफत करनी है, मूछों को पस्त करना है और दाढ़ियों को बड़ा करना है। कोई चीज किसी और की मुस्तार लेकर
دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران۔ ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی۔ سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے۔ ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے، جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں، جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے، چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی۔ اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا۔
लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया। इस तकलीफ के साथ वतन बना, किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीपों और मर्सिडीज के लिए, इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्विर पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान की, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम में खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूँ। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं यहाँ होते हैं और जब हुकूमतें खत्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा। हुक्मरानों का वतन घर जो हमारा है तो हम किसी के जिम्मे क्यों लगाते? हम अपने वतन का खुद ख्याल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये महसूस करते कि वतन सबसे पहला काम 14 अगस्त है। पाकिस्तान के अज़्म नौ के लिए, एक रोशनी के लिए, नौजवानों के लिए चंद बातें करना चाहता हूं। पहली बात अपने जहन में बनाएं कि वतन की जो मोहब्बत होती है ना, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। इस बात को याद कर ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हुजूर मुहाजिर बन के मदीने आए थे। लेकिन बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जिसकी मैंने कभी शरह नहीं पढ़ी और मैं उस हदीस की शरह में कभी नहीं गया और जाना चाहता भी नहीं। निराला रंग है उस हदीस पाक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम मुहाजिर बन के मदीने आए, लेकिन हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, सुनो भाई मुहाजिरीन और अंसार, कान खोल के सुनो। अब मुहाजिरीन में शामिल कौन कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत बिलाल हबशी, ये सब लोग मुहाजिर थे। लेकिन हुजूर ने वतन की मोहब्बत बयान फरमाई। मेरे महबूब ने फरमाया, याद रखना, अगर कभी लोगों में इख्तलाफ राय हुआ और लोगों की दो लाइनें बन गई, एक कतार इधर जा रही है लोगों की और एक कतार इधर जा रही है, तो फरमाया अगर तुम मुझे देखोगे ना मैं किस कतार में हूं, तो मैं तुम्हें उस कतार में मिलूंगा जिस कतार में मेरे मदीने वाले जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिला तबसरा, बगैर तशरीह के इस रवायत को देखिएगा। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया और अपने वतन के लोगों से मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे, तो हम हुजूर का जज्बा देखते
मेरे महबूब पाक घोड़े को तेज कर देते, सवारी को दौड़ाते। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जल्दी करो, मेरा शहर आ गया है, मेरा इलाका आ गया। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया, अगरचे उस वतन की इनफिरादियत अपनी जगह पे है, उसकी अजमत अपनी जगह। एक पहलू इन हदीसों से ये भी मिलता है कि जिस जगह हम रहते हैं हमें उस वतन से प्यार होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मदीने के बाद, मक्के के बाद अगर हमें किसी वतन से प्यार करना चाहिए तो पाकिस्तान से करना चाहिए। इसकी गलियों से, इसके खेतों से, इसके खलियानों से, इसके गांवों से, इसके शहरों से हमें प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हूं तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीरी की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक समर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच खांच के सोशल मीडिया पे डाली। फुलां एमएनए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फुलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फुलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, और बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी सौदा खरीदने के लिए 4 गलियां आगे जा सकता है, वो कूड़ा फेंकने के लिए भी तो जा ही सकता है ना। उसको पता है ना कूड़ा फेंकने की जगह, फेंका किसने कूड़ा? अच्छा एक बात और जरा आपकी तवज्जो के लिए, सोशल लोग हैं हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें मुआशरे में लोगों की जरूरियात दरपेश रहती हैं। सोशल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आपके घर में जो बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो जिन चीजों पर कमेंट्स करता है ना, उनमें एक चीज ये भी होती है, वो लोग कहते हैं भाई आपका घर भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना वो इलाका साफ सुथरा नहीं है, वो इलाका अच्छा नहीं है। वो उस चौक में भी कूड़ा पड़ा है, पिछले चौक में भी कूड़ा पड़ा है। तो ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा होता है ना, ये उस मकामी लोगों की तहजीब की अक्कासी करता है। आप इस पहलू पर, ये मैं अपील कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त नाराज ना हो, मेरी बात पर तवज्जो दें। अब सुने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत क्या दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में हदीस लिखी है, महबूब फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देगा। वो गुनाहगार बड़ा था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा, बंदे को पता होता है ना अपना कि वो कितना गुनाह। वो गुनाहगार ना रब के करम पर रो पड़ेगा, अपने रब की अता पर शर्मिंदा होकर रोएगा और हाथ बांध के अर्ज करेगा, मौला मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, ऐसी कौन सी मेरी नेकी थी कि तूने मुझे बख्श दिया। वो खुद शर्मिंदा होके तड़प के बोलता है, तड़प के, मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से डर लगता है। तो वो खुद बोल पड़ा, कहने लगा मौला मेहरबानी फरमा, मुझे बता ये मेरे ऊपर करम कैसे हुआ, मैं तो इस काबिल नहीं था। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रब करीम उससे फरमाएगा, एक दिन रात को ना तो अपनी गली से गुजर रहा था, देखने वाला कोई नहीं था जो तेरी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डालता, कोई अखबारी नुमाइंदा नहीं था जो फटाफट अखबार में खबर देता, कोई लोग नारे लगा, तो अकेला था, रात भी थी, अंधेरा भी था, गली से गुजरते हुए तेरे पैर से करोड़ा टकराया था, रात थी, कोई देखने वाला नहीं, तारीफ करने वाला नहीं, तूने वो रोड़ा उठा के फेंक दिया था। क्यों फेंका था? तो नेकी चूंकि उसकी नजर में मामूली थी तो वो भूल चुका था, कहेगा या अल्लाह वो वाला रोड़ा, वो एक रोड़ा, एक रोड़ा, मालिक करीम वो तो मैंने इसलिए उठाया था कि मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, कमजोर भी रहते हैं, इसलिए उठाया था किसी को ठोकर न लग जाए। मेरे महबूब फरमाते हैं, अर्श के मालिक ने फरमाया, रब करीम ने फरमाया, तू रात के अंधेरों में रोड़े उठा उठा के
میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے ہے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا؟ گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ چائے لو کھائے دیکھو روڑی لگائی، یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر، کئی اٹھا کر، کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی، وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے۔ تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں۔ اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے۔ ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے، اللہ خیر کرے۔ محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے، غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو، اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے، موج کرنی چاہیے، خیر صلی اللہ۔ بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں، بڑی مجبوری ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے۔ آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں، کوئی ہمت کرے، کوئی جدوجہد کرے، کوئی کوشش کرے، آؤ کچھ کرے اس کے لیے۔ کیا کرے؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں، اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں پہ 90% کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یار صرف صاف پانی، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے۔ ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو، کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا، ٹوٹی باہر نکالی، میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے، 2-3 لوگ، تو 1:30-2 بجے رات کے۔ تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے؟ اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت، کوئی مریض نہ ہو۔ پہلے لگے پانی پینا تھا، گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں۔ تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے، اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا۔ اب سنو اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی، آنکھ عرض کرنے کے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ،
میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے, اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں, اپنے دوستوں کو, گلی والوں کو, محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آگے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں. یہ آپ کے چیئرمین, آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی اے, یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے. ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق, لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے, ہر دروازے کا خیال رکھتے تھے. پر کیا کریں, کس کو سمجھائیں؟ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں, دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں, تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں, شجرکاری کریں, اس کو سرسبز کریں, چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں. دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا, ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے, مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا. کیا خوبصورت اعلان ہے. پانی, نماز کی بات نہیں ہو رہی, روزے کی بات نہیں ہو رہی, حج کی بات نہیں ہو رہی, پانی کی بات ہو رہی, پینے کے پانی کی. کتنا بڑا اعلان ہے. لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے, روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے, لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا, میٹھا پانی نہیں دیتا. منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے. حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے, یعنی پینے کا پانی, یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے. جاگو وطن کے لیے کرو, محنت کرو, آگے بڑھو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے, اس کے پاس پہنچے, 6000 یا 7000 دینار کا کنواں تھا. اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا, صرف ایک دن میری باری, ایک دن. 6-7 ہزار دینار مانگے, حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا. مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی, مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی, کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے, عام عوام کو. اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں, یہودی بھی پیئیں گے, دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے. کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں دینا. جناب عثمان بیٹھ گئے, فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار. 40,000 دینار. مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی, ادارے نہیں بن رہے, اگرچہ یہ اصل ہے دین کی, خریدنی چاہیے. پانی کا کنواں, وطن کی تعمیر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے, ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا. تیری اوقات اتنی تھی, تو یہودی ہے نا, تمہاری اوقات اتنی ہے, نے اوقات کے مطابق مانگے, میں 60,000. اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی, ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو, 40,000 دینار کنویں کے لیے. آپ فرمانے لگے تو بے ایمان ہے, تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ اگر کسی کو 40,000 کے جنت کی ٹکٹ ملے, اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے, فرمایا یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مالک جنت بھی یہی ہے. آؤ پاکستان کی تعمیر کریں, آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, یہاں درخت لگائیں, یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں. اور میرے بھائی, میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا. وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے, اس کے ابے سے ملاقات کرو, اس کو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں, اس کو اسکول میں داخل کرا. ایک انجینئر ملے گا ملک کو, وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے باس کے پیچھے بھاگتا ہے نا, اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو, ایک گلاس. کوئی بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے, بڑا ذہین ہوتا ہے, اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ غریب کا بچہ ہے.
اس کو بلاؤ نا، اس کو کہو بیٹے آ. کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کی، تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں، نہ پیر کے ہوتے ہیں، نہ وزیر کے ہوتے ہیں. ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے، اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں، میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں. آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی، حضور گزر رہے، دن تھا عید کا، عید کے دن حضور گزر رہے تھے، اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے، گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں. رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا. میرے محبوب نے گھوڑا روکا. 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے، بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا، کہنے لگا یتیم ہوں، ابا انتقال کر گئے. ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے، 10,000، اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے، بچے کو ہاتھ لگایا، گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر، حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا، اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار، یہ کپڑے اتار، اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے، وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں، وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اس وطن میں بڑی غربت ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے عاشیہ خیال میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے، تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. یہ وہ بھائی مانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے؟ 14 اگست نہیں منائیں گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو. تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں، ان کا یہ وطن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں، ورنہ ہم وطن کے دوست. اللہ کی عزت کی قسم ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی، لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگوں نے ادا کیا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے، تو منا بھی نہیں سکتا، اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق ہے. یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے، یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے. تمہارا وطن ہے، تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، وہیں تم اچھے لگتے ہو. تو میرے بھائی وطن کی دفاع، وطن کی حفاظت، نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی. جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا. اب نوجوان اکٹھے ہو گئے، بزرگ بھی، کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے، کچھ چیخ رہا، نیزیں، تلواریں اور برچیاں، ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے ہیں، بزرگ پیچھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے، مدینے کی حفاظت کرتے ہیں، کون آ گیا، کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے، آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی. ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور اکیلے نبی پاک، ہاتھ میں نیزہ ہے. ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے ہیں. اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں، جانور لڑ پڑے تھے آپس میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، سب سے پہلے
आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के वतन के दिफा के लिए अपना पेश करना है। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इसकी गलियों को सजाएं संवारें। कभी सड़क पर रैपर ना फेंकें, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं आई हैं। इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा। उनका आप तालीमी खर्च उठा सकें, तब किताबें लेके दे सकें, तब कोशिश करें कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएंगे। लाखों बच्चे, थोड़ा थोड़ा ख्याल करे। और अगर कोई वो काम करे जो इमाम आजम करते थे, गरीब के बच्चे को ले आते थे और फरमाते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू तालीम हासिल कर। हमारे जो बड़े शानदार किस्म के दोस्त हैं ना, शानदार, जिनका अदब से नाम लेते हैं, वो अरब के बादशाह हैं। हम तो अरब खाली कहते भी नहीं, अरब शरीफ कहते हैं। उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने इस तरह किया है कि जो कश्मीरियों का कातिल था ना, उसके गले में मेडल डाल दिया है। तो यही काम वो करते रहते। उन्होंने पहले उन्हें बुला के मंदिर भी बनवाए थे। हमें कोई शिकवा नहीं, उनकी ज़मीन है, अल्लाह ताला तौफीक अता करने वाला है। पर ख्याल ये था कि चलो कश्मीरियों के ज़ख्म पर नमक ना छिड़कते, 2 महीने इंतज़ार कर लेते, कुछ हालात संवर जाते, कुछ थोड़ा इंतज़ार। हैं हमारे दोस्त, हमारे वज़ीर आज़म साहब जब जाते हैं तो वो फूलों का हार डालते हैं हमारे दोस्त। लेकिन उन्हें वो हदीस याद नहीं कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब मेरे मोमिन को तकलीफ होती है तो मुझे भी गुंबद खजरा में तकलीफ होती है। उन्हें ना कश्मीरियों का खून याद नहीं आया, उन्हें बुरहान वानी की कटी हुई लाश याद नहीं आई, उन्हें 30,000 बेवा औरतें 30,000 बेवा औरतें याद नहीं आई। 30,000 बेवा औरतें जिनके सुहाग उजड़ गए, और उन्हें 1.25 लाख यतीम बच्चा याद नहीं आया जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। और इसके बावजूद बहुत बड़े जिम्मेदार है वो। मुझे पढ़ लेने दो आज अहमद फराज का शेर। वो हमारे मकतब, कोई ऐसा नहीं कि वो मौलवी था, वो गैर जानबदार था, पर मुझे आज पढ़ लेने दो उसका शेर। एक कलेजे का दर्द है, पढ़ लेने दो। उसने कहा था कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। में ख्याल नहीं आया तुम्हारा सिर्फ दीन ये है कि कब्रें गिरा दो, मज़ारात गिरा दो, फकत ये दीन है? कोई नबी पाक के रोजे की तरफ मुंह करे तो उसे मुशरिक कहो, ये दीन है? इसका नाम मजहब रखा तुमने। मजहब तो इसका नाम है कि जो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है वो हमारा यार है, और जो नबी पाक का नाम लेने वाला नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक ये दीन है। कश्मीरियों की लाशें नजर नहीं आती, उनका खून बह रहा है, तबाही उतर रही है, और तुम कातिल को गोल्ड मेडल पहना रहे हो। और दर्स, और याद रखना, जब मुसलमानों की बच्चियां रौंदी जाती हो ना, तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है। फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है, जिहाद की। वो कौमें गैरतमंद नहीं होती कि जिनके घरों में आग लगी हो और वो गैरों को हार पहनाती फिरे। अल्लाह का कुछ खौफ करो। जिंदगी मुख्तसर है। दुबई में पता नहीं कितने में हुक्मरान रहे और फिर वो कितने दुनिया से चले गए, कितने रहे और कितने चले गए। खुदा रहा कुछ, खुदा तुमसे अच्छे तो वो न्यूयॉर्क के राइटर हैं जो कम से कम अपने कालमों में कश्मीर की बात करते हैं। तुमसे अच्छा बरतानिया का वो शख्स है जो कम से कम BBC लंदन पे रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। तुमसे तो वो अच्छे रह गए। तुमने बात करना तो दूर की बात, तुमने दुश्मनों के गले में हार पहनाने शुरू कर दिए। कल जब पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। वो ना मंसूर हल्लाज को फांसी दी जा रही थी तो हज़रत जुनैद बगदादी भी आके देखने लगे।
تو منصور اللاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے۔ جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا، جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ کشمیر منایا، کشمیر پاکستان کی جان ہے۔ کشمیر کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور آج کی شاہ رگ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی گھر اب ایسا نہیں جس گھر نے لاشیں نہ اٹھائی ہوں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو، درندوں کی طرح وہاں ظلم ہوتا ہے، اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم کشمیر کا بڑا نام لیتے تھے، آپ یقین کریں ہم بھی بھول گئے، حکمرانوں کی تو کیا بات کرنی، ہم بھی بھول گئے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب کشمیر کی بچیاں کٹتی ہیں تو رسول اللہ کے گنبد پر کیا گزرتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب وہ عورتیں آواز دے کے پکارتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمد بن قاسم ہے، آج کے اس میڈیا کے جدید زمانے میں بھی کشمیریوں کو گاجر کی طرح کاٹا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے۔ اب کدھر ہے پوری دنیا میں وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان میں معاذ اللہ حقوق ضائع ہوتے ہیں، وہ عالمی ایجنسیاں کدھر ہیں؟ بولے نا، اقوام متحدہ نے 100 دفعہ کہا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ ان کی رائے کے مطابق کر دیا جائے، پھر کیوں ان کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کبھی اپنی کمزوری کو سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کشمیر 10 منٹ میں آزاد ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں، مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں۔ او خدا کے بندو، اس کا ذکر تو کرو، ان کا نام تو لو، ان کا ذکر تو کرو، ان کی نسلیں نہ گنو، ان کی برادریاں نہ گنو، یہ گنا کرو کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم یہاں عید کی نماز پڑھتے ہو اور وہ جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم یہاں بازاروں میں عید کی شاپنگ کرتے ہو اور کشمیری بازاروں میں کفن خرید رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی خدا را ان کا نام تو لو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، کم از کم اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، آواز تو بلند کرے، وہ کہے تو صحیح کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں دنیا نہیں بیدار ہوتی؟ کیوں نہیں لوگ جاگتے؟ اب مسلمان کی آواز کمزور نہیں ہے، اب پوری دنیا مسلمان کی آواز کو جانتی ہے۔ آواز تو نکالو، بات تو کرو۔ کشمیر آزاد ہونا چاہیے اور سارے کا سارا ہونا چاہیے، اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے۔ اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے، بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی، اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ مزار حضرت بل، وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اولیاء کے، صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے۔ یاران کشمیر، کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی۔
اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا. اس لیے پوری ملت کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ بڑی جلدی. میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے, شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ, شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر, پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا, اور اس سے بڑھ کر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا. میرا رب امت مسلمہ. اللہ 70-72 سال ہو گئے, کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں, اے اللہ 30,000 عورتیں بیوہ ہیں. خدا بندہ وہ کسی شہاب الدین غوری کا انتظار کرتی ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں, ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اللہ ملک شام کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرما, فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما. ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا کر دے. اے اللہ ہمیں غیرت ایمانی دے, جذبہ جہاد دے, شوق شہادت دے, عشق رسول علیہ السلام کی دولت لازوال عطا فرما. اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے, کمزوریاں معاف کر دے. اے مالک مسجد کا پیار عطا فرما, قرآن پاک کی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کے دروازے کی گدائی عطا فرما. ہمارے بھائی نے کہا ہے ان کے لیے دعا ہے, اللہ ان پر رحمتیں فرما, جتنی پریشانیاں بیماریاں ہیں ساری دور فرما, اور بھی جس کے دل میں جو جائز آرزو ہے اللہ سب پر اپنا فضل فرما. دین دنیا کی عزتیں عطا فرما. اتنا خوبصورت انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرما, جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی عزتیں عطا فرما. اللہ زندگی تقوی والی عطا فرما, موت کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ کی توفیق دے, خاتمہ بالخیر فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.